بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ یہ وظیفہ جو میں آج بتا رہا ہوں، اس وظیفے کے اندر اسم اعظم ہے، اور جب بھی دعاؤں میں اسم اعظم کے ذریعے سے جو بھی مانگا جاتا ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے، وہ چیز فوراً مل جاتی ہے، اور اس وظیفے کے اندر اسم اعظم ہے۔ اور جب بھی میں کوئی وظیفہ بتاتا ہوں، وظیفے سے پہلے تمہید سمجھیں، یا اس وظیفے کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ عرض کر دیتا ہوں، یا جس نے وہ وظیفہ بتایا ہے اور اس کے بارے میں کچھ عرض کر دیتا ہوں، تو اکثر لوگ نیچے لکھتے ہیں کہ آپ بات لمبی کرتے ہیں۔ تو مجھے بات لمبی کرنے کا وہ شوق نہیں ہے، ہمارے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ انسان جب کوئی وظیفہ بتاتا ہے، کوئی عمل بتاتا ہے، یا جس کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتاتا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ عرض کر دیتا ہے تاکہ اس کی اہمیت دل کے اندر ہو۔ آج اتنا سب کچھ بتانے کے باوجود پھر بھی وہ عمل کی اہمیت دل کے اندر نہیں ہے، تو کچھ دن پڑھ کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یا اس کو یقین کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، تو اس لیے ہم بھٹکتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جتنے بھی وظائف ہیں، یہ میری کوشش ہے کہ جتنے بھی ہمارے علماء ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ایک ایک کی جو وظیفہ ہے، خاص خاص وظائف ہیں، ان کی کتابیں دیکھ کر، اور ان کے جو شاگرد ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان سے جو ہے نا کچھ وظائف لے لوں کہ ہمارے اکابر ہیں جو وظائف بتائے ہیں، وہ وظائف ہمارے جو ہے نا بہن بھائیوں تک وہ وظائف بھی پہنچ جائیں۔ ہم سب محتاج ہیں، میں خود بھی سب سے زیادہ محتاج ہوں، میں خود بھی ان وظائف کو صبح شام پڑھتا ہوں، گھر والوں کو بھی بتاتا ہوں، یاد دہانی کراتا ہوں۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ ہی ہمارے کام بنا رہے ہیں، اور یہ سب سے جو نا بڑے اسباب یہ اعمال ہیں، اللہ پاک کرتے ہیں، اعمال کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ مال کے ذریعے سے جو نا ہم اس کو سبب سمجھ کے اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اعمال کے ذریعے سے اللہ پاک کرتے ہیں، اس پر ہمارا جو نا وہ یقین بہت کم ہے۔ تو اعمال کے ذریعے سے، اسباب کے ذریعے سے، جو کافر بھی اپنا کام اسباب کے ذریعے سے کر رہے، کافروں کو بھی کوئی کام پڑ جاتا ہے تو وہ مال کے ذریعے سے، کسی سفارش کے ذریعے سے، کسی جو نا مخلوق کے ذریعے سے وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ آج مسلمان بھی اسی طرح جو نا اسباب کے ذریعے سے اپنا کام کروا رہے، مال کے ذریعے سے، چیزوں کے ذریعے سے، کسی کے واسطے کے ذریعے سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا ایک بہت بڑا اللہ ہے، وہ اللہ ہمارا ہے، وہ اللہ میرا ہے، وہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے۔ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں، اور اس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہی اللہ ہے جو حاجت روا ہے۔ کافروں کا کام بنانے والا بھی اللہ ہے، جو بھی مسلمان ہے وہ کافروں کے طریقے پہ اپنا کام کروا رہے، ان کا کام بنانے والا بھی اللہ ہے۔ لیکن اللہ بہت بڑے ہیں، ہم اپنے کام جنا اعمال کے ذریعے سے کرائیں۔ اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے ہیں۔ یہ مانگنا پڑے گا، اللہ سے تعلق بنانا پڑے گا، اللہ پاک کے ساتھ جان پہچانو، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے کوشش ہے۔ کیسے اللہ کے ساتھ جان پہچانو؟ ہاتھوں کو اٹھاؤ، اللہ میرا کام بنا دے، یا اللہ کھانا دے دے، اسی وقت دے دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ بنی اسرائیل کو جو 6 لاکھ 40 سال تک
جو ہے نا بٹھیر کا گوشت اور جو ہے نا وہ حلوہ کھلاتے رہے، سائے کی ضرورت تھی بادلوں کو بھیجا، رات کو بادلوں کو ہٹا کے کنارے پہ جو نا ان کو کھڑا کر دیتا تھا تاکہ وہ یہ فکر نہ کرے کہ اب بادل چلے گئے کل دھوپ ہوگی، نہیں، وہ ہمارا وہی اللہ ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں، ہاتھوں کو اللہ دے دے، وہ اللہ دے دے گا، وہ خوش ہوگا، وہ جتنے خزانے سارے خزانے میرے اور آپ کے لیے ہیں، اس اللہ نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے، ہم کیوں مخلوق کے ذریعے سے جو نا اپنا کام کرواتے ہیں؟ کب تک اس طرح کرتے رہیں گے؟ ہم تو یہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ اللہ سے ہمارا جو نا تعلق بن جائے، تھوڑی سی محنت ہے، کوشش ہے، زور لگانا پڑے گا، یہی اعمال کے ذریعے سے۔ دیکھیں اب گولی جو نا اپنی اصلی جگہ پر پہنچ جاتی ہے پھر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اگر 100 گولی ہاتھ میں لے کے بلی کو ماریں وہ بلی نہیں مرے گی، اور ایک گولی بندوق میں ڈال کے شیر کو ماریں گے شیر بھی مر جائے گا۔ آج ہمارے اعمال ہیں، وظائف ہیں، یہ زبان سے نکل رہے ہیں، دل سے ان کو نکالنا چاہیے، ایسی محنت ہو، ایسی کوشش ہو کہ جو ہے نا یہ دل سے ہم مانگنے والا بن جائیں تو اللہ کی قسم فوراً وہ کام ہو جائے گا۔ آج مسئلہ بھی یہی ہے، مسئلہ یقین کا ہے، اصل صفات ہیں، صفات کے ذریعے سے اگر نماز ہو، اگر دعائیں ہو، اعمال ہوں، وظائف ہوں، اسی وقت کام ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو وظیفہ ہے اس کے اندر اسم اعظم ہے، جس نے بھی یقین کے ساتھ پڑھا ہے اس کا کام ہو گیا، کسی نے ابھی تک یہ نہیں کیا یہ میں نے پڑھا میرا کام نہیں ہوگا، ایسا یقینی یہ وظیفہ ہے، یہ یقینی اسباب ہیں، اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو وظیفہ ہے دن مقرر نہیں ہے، عدد مقرر نہیں ہے، آپ اس کو مانگتے، جب بھی دعا مانگتے ہیں یہ پڑھ کے آپ اپنی حاجت کے لیے دعا کریں، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی کاروبار کا، رشتے کا، دشمن کا، کوئی بھی آپ کی کوئی پریشانی حاجت ہے، دعاؤں میں یہ پڑھ کے اللہ سے مانگے، انشاءاللہ ساتوں آسمان کو یہ وظیفہ چیرتے ہوئے عرش تک جائے گا، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، فوراً آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام، یہ ایک مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھ کے پھر اللہ سے مانگیں، اس کو معمول بنائے، جب بھی ہر نماز کے بعد، ہر تلاوت کے بعد، ذکر کے بعد اللہ سے مانگتے ہیں یہ پڑھ کے اللہ سے مانگے، انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجت فوراً پوری ہو جائے گی۔ اس میں اعظم ہے، نہ ہوا تو آپ کے یقین کی کمزوری ہے، ورنہ یہ وظیفہ تو خزانہ ہے، خزانہ سریع الاثر یہ وظیفہ ہے، اور اس پر خود بھی عمل کریں، ہر مسلمان تک اس کو پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔